بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کی تفصیل سنی، اس میں ظلم و جور کے طوفان دیکھے، ظالموں اور ناخدا ترس لوگوں کو بڑھتا ہوا اقتدار نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم و جور اور فسق و فجور ہی کامیاب ہے، مگر جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب طلسم تھا جو آنکھ چپکنے میں ختم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظلم و جور کو فلاح نہیں، ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ واقعہ کربلا میں 3 لوگ جو سب سے زیادہ امام حسین سے بغض و عداوت رکھنے والے تھے، سب سے پہلے نمبر پر شمر، دوسرے نمبر پر ابن زیاد، تیسرے نمبر پر یزید لعین۔ ان سب کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ شمر ذی الجوشن جو حضرت امام حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عمرو بن سعد جو حضرت حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن اس کے بعد اب مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حضرت حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن بھی چین کا نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد یزید کی زندگی 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی طرح ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین اور تمام اہل بیت سے سچی محبت اور ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔